الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے درس میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چند معاہدات کیے تھے، قرارداد منظور کروائی تھی، کہاں پر؟ مسلمانوں کے درمیان اور مشرکین یہود کے متعلق کچھ قراردادیں پیش ہوئی تھیں، اور وہ قرارداد جو تھی، وہ معاہدات جو تھے، ہم نے پچھلے درس میں تفصیل سے وہ پوائنٹس پر علم حاصل کیا۔ اب اس پوائنٹس کو، اس قرارداد کے ذریعے سے یثرب کے سارے باشندے، مسلمان، مشرک، یہود، یہ تمام امن و امان میں آ گئے، اور یہ تمام کے درمیان پکے معاہدات ہو گئے، اور مدینہ اور اس کے اطراف کو ملا کر ایک آزاد خود مختار حکومت قائم ہو گئی، جس میں مسلمانوں کا کلمہ نافذ تھا، اور جس کے سربراہ کون تھے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کے ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان دعوت اللہ کے کام میں سرگرم ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں اور غیر مسلموں کی مجالس میں تشریف لے جاتے، ان کے سامنے اللہ کی آیات تلاوت فرماتے، اللہ کی طرف بلاتے، اور جو ایمان لاتا تھا اس کا تزکیہ فرماتے تھے، اور اسے کتاب و حکمت سکھاتے تھے۔ تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام کے ساتھ، الحمدللہ چین سکون کے ساتھ تبلیغ اسلام کا کام انجام دے رہے تھے، دعوت کا، اصلاح کا، الحمدللہ آرام سے کام چل رہا تھا۔ چند ہی دن گزرے تھے کہ پھر ایک نیا فتنہ شروع ہو گیا۔ وہ کون سا فتنہ؟ قریش کا۔ قریش اپنی حرکتوں سے باز آنے والے نہیں تھے۔ انہوں نے کیا کیا کہ مشرکین یثرب کو لکھا، کیا لکھا؟ کہ مسلمانوں سے لڑ کر انہیں مدینے سے نکال دو، اگر ایسا نہ کیا تم نے تو ہم تمہارے جوانوں کو قتل کر دیں گے اور عورتوں کو قیدی بنا لیں گے۔ دیکھیے، جب مسلمان مدینہ پہنچے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں پر وہاں کے معاملات کو مرتب کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے مختلف گوشوں کی تنظیم آپ کے ہاتھ میں تھی، اور یہ لوگ مسلمان یہ توقع کر رہے تھے کہ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو کسی کشمکش اور ٹکراؤ کے بغیر اپنے دین پر عمل کرنے کے لیے ایک پرامن ماحول میسر آئے گا۔ لیکن ایسے حالات میں دیکھیے قریش نے کیسی چال بازی کی کہ وہاں کے مشرکین نے یثرب کو لکھا کہ مسلمانوں کو لڑ کر انہیں مدینے سے نکال دو، اور اگر ایسا نہیں کیا تم نے تو ہم تمہارے جوانوں کو قتل کریں گے اور عورتوں کو قیدی بنا لیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب اس خط پر مشرکین یثرب اس کا ریاکٹ کیے، یعنی اس کا رد عمل کیا کیا کہ وہ اٹھ کھڑے ہوئے، اور مسلمانوں کے خلاف وہ لوگ اٹھ کھڑے ہوئے مدینے میں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے اور واضح و نصیحت کی، اور لڑائی کے ارادے سے ان کو باز رکھا، اور وہ لوگ پھر ادھر ادھر بکھر گئے۔ اسی طرح ایک مرتبہ کیا ہوا کہ یہ لوگ جب تو بکھر گئے، یعنی ان لوگوں کا زور نہ چل سکا مدینے میں، لیکن ایک مرتبہ یہ ہوا کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ عمرے کے لیے گئے تھے، اور ان کے ساتھ کون تھے؟ ابو صفوان بن امیہ خلف کے ساتھ وہ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے کہ ابو جہل سے ان کا سامنا ہو گیا، اور ابو جہل نے حضرت سعد کو پہچانا تو انہیں دھمکیاں دینے لگا، کہنے لگا مکے میں امن کے ساتھ گھوم رہے ہو جبکہ اپنے یہاں بے دینیوں کو پناہ دے رکھی ہے۔ سنو اللہ کی قسم، اگر تم ابو صفوان کے ساتھ نہ ہوتے تو اپنے گھر کو تم سلامت نہیں پلٹ سکتے تھے، میں تمہیں جان سے مار ڈالتا۔ اب یہ ابو جہل کی حرکت یہ مسلمانوں کے لیے مسجد حرام سے روکنے کا اعلان تھا، یعنی اس کا بھی کہ اگر وہ قریش کے حدود میں آ گئے تو وہ قریش انہیں قتل کر دیں گے مسلمانوں کو۔ یہ بات کی پیشن گوئی انہوں نے کی، یہ بات کی انہوں نے، یہ اشارہ کیا اس چیز کا حضرت سعد کو دھمکا کر کہ اگر کبھی یہ لوگ حرم کی طرف آئے یا پھر قریش کے حدود میں آئے تو وہ انہیں قتل کریں گے۔ اب قریش کے تعلقات یثرب کے یہود سے بھی تھے، اس ایک طرح تو انہوں نے دھمکی دی، دوسری طرف مشرکین یثرب کو خط لکھ کر بھیجا، دوسری یہ ان کی چال تھی، تیسری چال یہ تھی کہ انہوں نے قریش کے لوگوں نے یثرب کے جو یہود تھے
وہ یہودیوں سے بھی ان کا تعلقات تھے، تو انہوں نے کیا کیا، یہودیوں کو اپنی چالوں میں شامل کیا اور انہیں مختلف قسم کے تحفے تحائف دے کر ان کو یہ باور کرایا کہ یہ مسلمان جو ہیں وہ تمہارے اور ہمارے دشمن ہیں۔ چنانچہ یہ قریش نے کیا کیا، جو بہکایا یہودیوں کو، تو یہود بھی تو شروع سے ازل سے ہی مسلمان کے دشمن ہیں۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا، جیسا آپ سب کو معلوم ہے کہ ہمیشہ سے یہ اسلام اور مسلمانوں سے دشمنی کرتے آ رہے ہیں، اور چونکہ یہ آستین کے سام کی طرح ہیں، تو انہوں نے وہی کیا جو پچھلے کئی سووں سال سے کرتے آ رہے تھے۔ کیا؟ چال بازیاں۔ کیسی چال بازی؟ انہوں نے مدینے میں کیا چال بازی کی کہ جیسا کہ میں نے پچھلے آپ کو بتایا تھا کہ مدینے میں 2 بڑے بڑے قبائل تھے، ایک اوس اور ایک خزرج۔ تو یہ اوس اور خزرج کے لوگوں کے درمیان میں یہود نے پرانی دشمنیاں اور دفن شدہ کینے اکھیڑنے لگے، یعنی ان کے دلوں میں جو بغض تھا، نفرت، عداوت تھی زمانے جاہلیت میں، اسلام سے پہلے، تو اسلام آنے کے بعد تو انہوں نے اس چیز کو مٹا دیا تھا، ان کینوں کو، ان فتنوں کو اپنے سینوں میں مٹا دیا تھا، لیکن وہ پرانی دشمنیوں کی ہوا دینے لگے یہ لوگ۔ کون؟ یہود۔ انہیں ایک دوسرے کے خلاف بھڑکانا اور دنگا فساد پیدا کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ بہرحال بہنوں، مدینے کی فضا ایسی ہو گئی کہ اندر باہر ہر طرف سے مسلمان کو خطرات نے گھیر لیا، اور بات یہاں تک جا پہنچی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہتھیار لے کر سوتے تھے اور ہتھیار کے ساتھ ہی صبح کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو پہرے کا انتظام کیا گیا تھا، خاص پہرا آپ پر ہوتا تھا تاکہ کہیں سے کوئی حادثہ سرزد نہ ہو۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ آیت نمبر 67 میں یہ آیت آئی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ لوگوں سے آپ کی حفاظت کرے گا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں واپس جاؤ، اللہ عز و جل نے مجھے محفوظ کر دیا ہے، الحمدللہ۔ یہ آیت کے نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کا پہرا صحابہ نے ہٹایا، لیکن برابر وہ لوگوں کے ساتھ یہ خوف لگا رہتا تھا کہ کب کون سا دشمن کیسے حملہ کرے۔ یہاں پر قریش نے جو 3 چالیں چلی تھی، پھر ایک مرتبہ بتا رہی ہوں کہ پہلی چال، انہوں نے مشرکین یثرب کو خط لکھ کر دھمکایا، دوسرا جب مکے میں آئے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ تو ان کو دھمکایا، اور تیسری چال انہوں نے انہوں نے یثرب کے یہود سے تعلقات استوار کر کے ان کے ذریعے سے فتنہ فساد مچانے کی کوششیں کی مدینے میں۔ تو بہرحال اندر سے باہر سے ہر طرف سے فتنوں نے، خطرات نے گھیر لیا تھا مسلمانوں کو مدینے میں۔ تو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور عام مسلمانوں کو سب کو لڑائی کی اجازت ملی اللہ کی طرف سے۔ ان پرخطر حالات میں اللہ عز و جل نے قریش سے قتال کی اجازت نازل فرمائی۔ پھر آئندہ چل کر جیسے جیسے حالات مزید بدلتے چلے گئے اور خطرناک سے خطرناک ہوتے گئے، دشمنیاں زیادہ ہو گئیں، فتنے زیادہ ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے اس اجازت کو واجب میں تبدیل کر دیا۔ کتب علیکم القتال، جو آیت نازل ہوئی نا، کتب یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القتال، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم پر قتال فرض کیا گیا ہے۔ چند دن بعد قتال کیا ہوا؟ فرض ہو گیا، فرض کے درجے تک پہنچ گئی یہ بات، جس میں غیر قریش بھی شامل تھے، لیکن وہ کیا حالات تھے، کیسے کیسے سچویشنز تھے جب اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو قتال کا یعنی قتال واجب قرار پایا، تو وہ کون سے حالات تھے انشاءاللہ ہم اگلے درس میں دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا فہم عطا فرمائے، آمین یا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔